پاکستانی ایئر لائنز کا برطانوی فضاؤں میں داخلہ بحال ہو گیا۔ برطانیہ نے بھی پابندیاں ختم کر دیں۔ پاکستان کا نام پروازوں کے لیے غیر محفوظ فہرست سے نکال دیا گیا۔ پاکستانی ایئر لائنز اب برطانیہ کی پروازوں کے لیے درخواست دے سکتی ہیں۔ پی آئی اے نے بھی برطانیہ کے لیے پروازیں چلانے کے لیے کمر کس لی۔ پروازیں اگست سے شروع ہونے کی امید ہے۔ ترجمان پی آئی اے عبداللہ حفیظ کہتے ہیں 14 اگست سے پروازیں شروع کر کے عوام کو تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ پروازیں شروع ہونے سے ریونیو جنریشن میں بہتری آئے گی۔ 10 ارب کی آمدن متوقع ہے۔ برطانیہ کی پروازوں کے لیے شیڈول فائنل کیا جا رہا ہے۔ شیڈول کی منظوری ملتے ہی ابتدائی طور پر ہفتہ وار 3 پروازیں چلائی جائیں گی۔ برطانوی ہائی کمشنر کا خوشی کا اظہار، کہا پاکستانی ایئر لائن کے ذریعے سفر کے منتظر ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر ہوا بازی خواجہ آصف کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے برطانیہ کے لیے پروازوں کی بحالی پر مبارکباد دی۔ کہا ماضی میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے پابندیاں لگیں، ملکی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ برطانیہ کے لیے پاکستانی پروازوں کا دوبارہ آغاز انتہائی اہم سنگ میل ہے۔ پروازوں کے آغاز سے سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔ پاکستانیوں کے لیے سفری سہولت میں اضافہ ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی اور غلام سرور نے مل کر پی آئی اے کو قبرستان بنا دیا تھا۔ پی ٹی آئی کے وزیر نے اپنے ہی ادارے پر الزام لگا کر پابندی کی دعوت دی تھی، جو ریاست کے خلاف مجرمانہ اقدام تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پابندی کے باعث قومی ایئر لائن کو اربوں روپے کا نقصان ہوا، کسی کو کلین چٹ نہیں۔ سابق وزیر کی تقریر ہی مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب زیادہ اعتماد کے ساتھ انکوائری اور احتساب کر سکتے ہیں۔ پنجاب میں مونسون بارشوں نے تباہی مچا دی۔ کچے مکان اور خستحال عمارتیں ڈھہ گئیں، کئی علاقے پانی پانی ہو گئے۔ مختلف حادثات میں بچوں اور خواتین سمیت 30 سے زائد افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہو گئے۔ لاہور میں 14 افراد جان سے گئے۔ ٹھوکر نیاز بیگ میں چھت گرنے سے 5، رائیون روڈ پر 3 افراد لقمہ اجل بنے۔ ہربنس پورہ میں کرنٹ لگنے سے 2 بچے ابدی نیند سو گئے۔ اکھاڑا میں شدید بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ایم ایس جنا روڈ پر عمارت زمیں بوس اور حادثات میں 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ تاندلیاں والا میں گھر کی چھت گرنے سے 2 سال کا بچہ جاں بحق۔ فیصل آباد میں 7، بہاول نگر میں 3، پاک پتن میں 2 اموات، ساہیوال اور عارف والا میں بھی 2 لوگ جان سے گئے۔ خیبر پختونخوا میں شدید بارش، حادثات میں 7 افراد جاں بحق۔ ضلع بونیر کے مختلف علاقوں میں بارشوں سے رابطہ سڑکیں متاثر، حادثات میں 4 افراد جاں بحق۔ سوات میں کچے مکان کی چھت گرنے سے 3 خواتین زخمی ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں گلیشیئر پھٹنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ پی ڈی ایم اے نے چترال، دیر، سوات اور کوہستان کی ضلع انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا۔ حساس مقامات کی نگرانی اور انخلاء کی مشقیں یقینی بنانے کی ہدایت۔ چلاس میں تتا پانی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند شاہراہ کراکرم جزوی بحال۔ نیامر میں رابطہ سڑکیں متاثر، عوام کو مشکلات کا سامنا۔ لاہور میں رات بھر شدید بارش، واسا کاملا سڑکوں پر تھا۔ بارش کے چند گھنٹے بعد ہی پانی کی نکاسی مکمل کر لی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، کہتی ہیں دوسری جانب پٹ سیاپا ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ علیمہ باجی روز نئی کہانی سناتی ہیں، ایک دن کہتی ہیں کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے اور اگلے ہی دن رونا شروع کر دیتی ہیں۔ آج یا کل عالیہ حمزہ بہن کے ساتھ بیٹھوں گا، پارٹی میں کوئی نفاق نہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی ڈسکا میں گفتگو، کہا آپس میں تل کلامی ہو جاتی ہے، یہ ماضی کا حصہ ہے۔ پی ٹی آئی وفد کی سانحہ سوات کے متاثرہ خاندان کے گھر آمد، وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے لواحقین کو 20-20 لاکھ روپے کے امدادی چیک دیے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پی حکومت دکھ کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے۔ علی امین گنڈپر نے سانحہ سوات کو ذاتی دکھ قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزارتوں کی کارکردگی ہر 2 ماہ بعد جانچنے کا اعلان، خراب کارکردگی پر تعدیبی کارروائی کا انتباہ۔ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کارکردگی اور معیار پر پورا اترنے والے ہمارے سر کا تاج ہیں، جہاں کمی کوتاہی ہوگی اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے، کسی قسم کی تعدیبی کارروائی سے گریز نہیں کروں گا۔ وفاقی کابینہ نے ای او بی آئی کی پینشن میں 1 جنوری سے 15% اضافے کی منظوری دے دی۔ کینسر، امراض قلب اور زندگی بچانے والی دوائیوں کی درآمد پر مزید 5 سال تک اسناد دینے کا فیصلہ۔
جان بچانے والی درآمدی دوائیوں کی کھلے عام فروخت پر پابندی ہوگی۔ ادویات کی درآمد کے لیے لائسنسنگ اتھارٹی سے منظوری درکار ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ میں نون لیگ کی مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران سے حلف لینے کے لیے درخواست پر سماعت۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے کہا اسپیکر کو ہدایت کرتے ہیں ممبران سے حلف لیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا اب تک ہم نے انکار نہیں کیا، مخصوص نشستوں سے متعلق پی ٹی آئی پی کا کیس الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے، جس پر وکیل نے کہا فیصلہ ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن بلا مقابلہ ہونے کی راہ ہموار۔ کے پی سے سینٹ کی 11 نشستوں پر 11 ترجیحی امیدوار۔ اپوزیشن اتحاد کی پی ٹی آئی کو 6 نشستوں کی پیشکش۔ پی ٹی آئی ترجیحی فہرست میں سینٹ کے لیے 6 امیدواروں کے نام فائنل۔ پی ٹی آئی فہرست میں 4 جنرل، 1 ٹیکنوکریٹ، 1 خاتون امیدوار شامل۔ اپوزیشن کی ترجیحی فہرست میں 5 امیدواروں کے نام فائنل ہوئے، 3 جنرل، 1 ٹیکنوکریٹ اور 1 خاتون امیدوار شامل۔ پیپلز پارٹی نے کوہستان کرپشن سکینڈل کی شفاف تحقیقات کے لیے وزیر اعلیٰ کے پی کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ سیکریٹری جنرل پی 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 نیر بخاری کہتے ہیں شفاف تحقیقات کے لیے وزیر اعلیٰ فوری استعفیٰ دیں۔ یہ ہے تبدیلی کہ خیبر پختونخوا کو کرپشن کا گڑھ بنا دیا گیا۔ پاک بحریہ کی کمانڈنٹ سٹاف کانفرنس کا نیول ہیڈ کوارٹرز میں انعقاد۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے کانفرنس کی صدارت کی۔ نیول چیف نے مارکہ حق کے دوران پاک بحریہ کی ناقابل تسخیر سمندری دفاعی صلاحیتوں کو سراہا۔ تجارت کی روانی، بندرگاہوں پر بلا تعطل آپریشنز یقینی بنانے کے اقدامات کو سراہا۔ نیول چیف کا ممکنہ روایتی غیر روایتی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگی تیاریوں کو برقرار رکھنے پر زور۔ نیول چیف نے بحری نگرانی آپریشنز کے لیے ڈرونز، خودکار کشتیوں کی اہمیت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ سی پیک سمیت اہم امور پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان اور چین کی اسٹریٹجک شراکت داری پر اعتماد کا اعادہ۔ علاقائی امن و استحکام اور ترقی کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اور چین میں مختلف شعبوں میں قریبی تعاون جاری رکھنے پر زور۔ اجرک سندھ کی تہذیب، ثقافت اور عزت کی علامت ہے، یہ ہمیشہ تحفے کے طور پر دی جاتی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں صوبائی روایات کے احترام میں اجرک والی نمبر پلیٹ بلا معاوضہ بطور تحفہ عوام کو دی جائے، ٹیکسز اور دیگر واجبات پر نظر ثانی کی جائے۔ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 38 افسران کی ایس پی سی اے میں تعیناتی۔ ایم کیو ایم پاکستان کا عدالت جانے کا اعلان، کہا یہ فیصلہ شہری نوجوانوں کے حقوق پر ڈاکہ ہے، متسبانہ اقدام کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کریں گے۔ وفاقی حکومت سندھ کے شہری علاقوں سے ناانصافیوں کا نوٹس لیں۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں کراچی میں نوکری کرنا سندھ کے عوام کا حق ہے، ہر معاملے میں زہریلا پہلو نکالنا درست نہیں۔ ایم کیو ایم نفرتیں پھیلانے سے گریز کرے۔ لیاری بغدادی میں عمارت گرنے کا کیس، کراچی کی سیشن عدالت نے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا ایس بی سی اے کے دفاتر بند تھے، اس لیے ریکارڈ نہیں ملا۔ دوبارہ رابطہ کرنے پر بتایا گیا کہ ملزموں نے ریکارڈ غائب کر دیا ہے۔ ایس بی سی اے کے اجلاس میں بھی ملزمان نے ریکارڈ نہیں دیا۔ عمارت کے مالک کو بھی جیل بھیج دیا گیا۔ تفتیش کے لیے جے آئی ٹی بن چکی ہے۔ جج نے کہا اگر آپ جے آئی ٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر ضمانت دے دیتے ہیں، یہ پیش ہو جائیں گے۔ پیسے جمع کر لیے، بجٹ ہمارے پاس ہے، آپ 2 سال کام کرنے کے ہیں۔ کراچی کے تمام ٹاؤنز میں کام شروع کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں K4 منصوبے کے اگلے مرحلے کو مکمل کرنا وفاق اور بابڈا کی ذمہ داری ہے۔ K4 کے معاملے پر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی یک زبان ہے۔ میئر نے ضلع وسطی میں پہلے آئی ٹی پارک کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر نے میئر کراچی مرتضی وہاب کے بیان پر لب کشائی کر دی۔
مرتضی وہاب نے چند روز پہلے شیروں کے مجسموں کی برآمدگی کا دعویٰ کیا تھا۔ سابق میئر وسیم اختر کہتے ہیں، میں نے ان شیروں کو موہٹا پیلس سے واپس منگوایا تھا۔ شیروں کی حوالگی کے حوالے سے میں نے موہٹا پیلس کو خط لکھا تھا۔ میں جب میئر بنا تو فہیم الزمان سے ان شیروں کے بارے میں معلوم کیا۔ یہ شیر میرے بچپن کی نشانی تھے، یہاں ہم کھیلا کرتے تھے، میری وجہ سے ہی واپس آئے۔ خواجہ آصف خود ہائیبرڈ وزیر دفاع ہیں، وہ تو کہیں گے کہ یہ ہائیبرڈ حکومت ہے۔ خواجہ آصف کے بیانات سے لگتا ہے نواز شریف سے دوریاں بڑھ گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول کہتے ہیں، بانی پیٹا اپنی مرضی سے جیل میں ہیں، چاہیں تو باہر آ سکتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں باہر آ کر ان کی مقبولیت کم ہو جائے گی، وہ سیدھا وزیر اعظم ہاؤس جانا چاہتے ہیں۔ کراچی ڈیفنس میں اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت کی تحقیقات۔ حمیرہ اصغر کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیل پولیس نے حاصل کر لی۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے اداکارہ کے اکاؤنٹ میں 3,98,000 روپے موجود ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مالی پریشانی کا شکار نہیں تھی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں فائرنگ سے شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ پولیس کے چاق چوبند دستے نے شہداء کو سلامی دی۔ گل محمد اور شہزاد خان یادگار پولیس چوک پر تعینات تھے۔ ایک دہشت گرد پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا، 2 زخمی ہوئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ لکی مروت میں دہشت گردوں نے پنجاب جانے والی گیس پائپ لائن دھماکے سے تباہ کر دی، پنجاب کو گیس کی سپلائی معطل۔ سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان میں بھارتی سپانسرڈ فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشن، مختلف حملوں میں ملوث خارجی حمید اللہ جہنم واصل ورثاء نے لاش لینے سے انکار کر دیا۔ والد اور بھائی نے کہا حمید اللہ کے اقدام اسلامی روایات کے منافی ہیں۔ امریکی صدر اور امیر قطر کی آج وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوگی۔ خطے کی صورتحال اور غزہ جنگ بندی پر بات چیت متوقع۔ ٹرمپ قطری امیر کے اعزاز میں عشائیت دیں گے۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے غزہ جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے کے لیے 24 گھنٹے کام جاری ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں مزید 94 فلسطینی شہید۔ رفح میں امدادی مرکز پر حملے میں 2 فلسطینی لقمہ اجر۔ صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کی زیر صدارت WMO کا سالانہ جنرل اجلاس پہلی بار جدہ میں ہوگا۔ WMO کا 23واں سالانہ اجلاس 6 سے 9 نومبر کو انٹر کانٹیننٹل جدہ میں منعقد ہوگا۔ صدر WMO سلمان اقبال، چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹیز ارشد ستار اور صدر WMO مڈل ایسٹ کامران غنی کی جانب سے دنیا بھر میں میمن کمیونٹی کو شرکت کی دعوت۔ جدہ میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا۔ شرکاء میٹنگ میں شرکت کے ساتھ عمرے کی سعادت بھی حاصل کر سکیں گے۔ کراچی کی گرمی کے ستائے ٹھٹھا کی کینجھر جھیل کا رخ کرنے لگے۔ کینجھر جھیل وسعت اور گہرائی کی وجہ سے چھوٹا سمندر کہلاتی ہے۔ جھیل میں کشتی رانی کا بھی بندوبست کیا گیا، لوگ تیراکی بھی کرتے ہیں۔ مالدیوز میں اسٹنٹ مین نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اڑتے ہوئے پیراشوٹ اور تیز رفتار کشتی کے بیچ بندھی رسی پر چہل قدمی، توازن اور مہارت کا غیر معمولی مظاہرہ جس نے دیکھا دانت لیے بغیر رہ نہ پایا۔ اور ایشین انڈر 16 والی بال میں پاکستان کا شاندار کھیل، سیمی فائنل کا ٹکٹ کٹا لیا۔ تھائی لینڈ میں جاری ایونٹ کے کلاسیفیکیشن راؤنڈ میں انڈونیشیا کو 3-0 سے پچھاڑ دیا۔ قومی ٹیم کل ایران سے مقابلہ کرے گی۔